دینا ہے. آج سے اپنی زندگی بدلو بھائی. کون کون بدلنے کو تیار ہے؟ یہ سب آوارہ گردی بیکار ہے. یہ جو شوشہ ہے نا ختم ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے نا کتنوں کو میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے عہدے پہ تھے. بھائی کیا ہوا؟ تو کہتے وہ کچھ پیٹ میں درد ہوا, ڈاکٹر کے پاس گئے, رپورٹ آیا کینسر ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کل تو میرے ساتھ بیٹھا تھا, پھر کینسر کا کیمو چالو ہو گیا, آپریشن چالو ہو گیا. کتنا بہت کرانے کے بعد 2 مہینے کے بعد خبر ہے انتقال ہو گیا. تو ہم لوگ بولتے جوان تھا. نہ میرے پیاروں, یہ مت بولو جوان تھا, یہ بولو آج اس کی باری ہے, کل میری اور آپ کی بھی باری آنے والی ہے. مرنے کا ہے بھائی. ہاں, کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اچھا خاصا بیٹھا کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے کے بعد یہاں درد ہوتا ہے, یوں پکڑ لیتا اپنا سینہ, میرے کو درد ہوا, ایمبولینس بلاؤ, ایمبولینس بلاؤ, ڈالو ایمبولینس میں. وہ ہاسپٹل پہنچے, ڈاکٹر نے کہا سوری راستے میں ہی مر گیا, اٹیک آیا تھا. تو ہم بولے گے تو جوان تھا. اللہ کہتا ہے تو کیا سمجھا, کیا میں جوانوں کی روح نہیں نکالتا؟ بلکہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے, بوڑھے کی عمر بڑھتی جائے گی اور جوان مرتا چلا جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کہ میرے پیارو, میں آپ کا مذاق بھی نہیں اڑاتا, میں بھی گنہگار, آپ بھی گنہگار. چلو یہ گاؤں میرے کو بہت اچھا لگتا. صوفی صاحب آپ بھی اسی گاؤں میں نا؟ اب یہ صوفی صاحب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے بھائی, کیونکہ یہ تو ہمارے بہت پرانے دوست ہیں صوفی صاحب. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. میرے پیارو, میں صوفی صاحب ایک بات کہوں گا, کرو گے انشاءاللہ. دیکھو ہماری زندگی آٹومیٹک بدل جائے گی. میری ماں بہنیں بیٹیاں سنتی ہوگی, سب لوگ ایک کام کرو, ایک ہی کام کرنا میرے جوانوں, کوئی تکلیف والا کام نہیں. میں یہ نہیں بولتا کہ جا کمانے جا, میں یہ نہیں بولتا کہ بھائی پسینے میں ڈوب جا, میں یہ نہیں بولتا کہ تیرے کو بہت مشقت کا کام کرنا پڑے گا. بہت ایزی, بہت ایزی. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی. بہت ایزی کام ہے. ہمارے نبی بس اللہ آپ کو قبول فرمائے. بولو ہمارے نبی معراج پہ گئے. بھائی آخری بات ہے, زور سے بولو نا, ہمارے نبی معراج پہ گئے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللہ نے پورے معراج کے واقعے کو بتایا. مجھے صرف اتنا بتانا, ہمارے نبی معراج پر گئے تو بڑی شان کے ساتھ گئے. بولو سبحان اللہ. شان کے ساتھ گئے کہ نہیں گئے؟ معلوم ہے ہمارے نبی کو جب آسمانوں پہ جانا, اب پہلی مرتبہ آسمانوں پہ جانا, بھائی پہلی مرتبہ کہیں جاؤ تو دل تھوڑا, اب جیسے ہم انڈیا میں اچانک اپنی ویزا لگ گئی, بھائی یو کے جانے کا ہے, تو دل گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا یو کے ایئرپورٹ پہ جائے گا, سب دیکھے گا کیا ہوا, کہاں جانے کا, اور اتنا معصوم بن جاتا ہے, اس سے لگتا ہے اس سے بڑا کوئی معصوم نہیں ہوگا, اور 2-4 سال رہا تو اس سے بڑا کوئی شیطان نظر نہیں آتا. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, کیونکہ میں کتنی مرتبہ ہم سفر کرتے, بیچارہ کوئی پہلی مرتبہ پلین میں بیٹھا پریشان, سب سے بڑا پریشان تو رہتا ہے ٹوائلٹ میں جانا کیسا, اور جانا تو پھر بیٹھنا کیسا, اور بیٹھے تو پھر نکلنا کیسا, بڑی پریشانی ہوتی ہے. خیر یہ تو ہمارا معاملہ ہے. ہمارے نبی دنیا کے کوئی ملک میں نہیں گئے, کہاں پر گئے؟ اب آسمانوں پر جانا, کتنے آسمان. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ آسمانوں پر پہلی مرتبہ جانا ہے, کیسا جانا ہوگا؟ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ فکر مت کرو, ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان. ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. کتنے آسمان؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے, حضرت یوسف سبحان اللہ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر گئے, حضرت ہارون
ہارون سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ کتنے آسمان پر گئے ہمارے نبی؟ 7 آسمانوں کے بعد جب ہمارے نبی بہت اوپر گئے نا، تو اللہ نے کہا جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 نماز پڑھنا ہے۔ 24 گھنٹے میں کتنی نماز پڑھنے کا؟ آواز سے بولو نا، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون ہوگا؟ صوفی صاحب، اللہ نے کہا جاؤ امت کو کہہ دو 50 نماز۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ میں امت کو کہہ دوں گا۔ وہ تو اچھا ہوا حضرت موسیٰ مل گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں زمین پہ۔ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا نماز ہے۔ کتنی؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، کم کراؤ۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ کے پاس جا کے کم کراؤ۔ حضرت موسیٰ نے بہت اچھا جواب دیا، کوئی اور ہوتا تو اللہ کم نہ کرتا، لیکن مصطفیٰ جو تم کہتے ہو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، جاؤ کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے اللہ کے پاس اور کم کراتے گئے۔ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے جب ہمارے نبی 5 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر روکا، کہاں جا رہے ہو؟ زمین پہ جا رہا ہوں۔ کتنی نمازیں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ، 1 آدھ اور کم کرا دو، 4 کرا دو، 3 کرا دو۔ ہمارے نبی بہت روئے، روتے روتے کہا جاؤں گا تو کم تو کر دے گا اللہ، لیکن اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بولو جاتے ہوئے، یعنی ہمارے نبی کو 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانے، بولو بولو 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانے، ہم لوگ 15 دن سے فجر نہیں پڑھتے تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ ان کو کم کرانے شرم ہے۔ ہم 15 دن سے نمازوں کے جنازے اٹھاتے، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے فجر نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے، رات کو 2-2 بجے تک اوٹے پر بیٹھتے، 4 بجے گھر جاتے، جہاں سب اللہ والے تہجد میں آتے، جہاں اللہ والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں وہاں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اچھا آپ سننا، کتنی نمازیں ہو گئی؟ سب بولیں گے کتنی ہو گئی؟ ہمارے نبی 5 نمازیں لے کے مکہ میں آئے، ہمارے نبی رو رہے تھے۔ اللہ نے پوچھا میرے نبی رو رہے ہو؟ اللہ کو سب معلوم۔ اللہ نے کہا میرے نبی رو رہے ہو؟ میرے مہمان بن کے آئے تھے اور رو رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ رو نہ تو کیا کرو، تو نے دی تھی 50 ہو گئی۔ اللہ نے کہا اس کے لیے رو رہے ہو؟ جاؤ 50 جاؤ۔ پھر تو ہمارے نبی خوش ہو گئے، کہا میں اعلان کر دوں نماز 50۔ اللہ نے کہا اعلان نہیں کرنے کا، امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50۔ امت پڑھے گی 5 ہی، لیکن ثواب میں نے 50 کو بھی کینسل نہیں کیا، 5 کو بھی کینسل نہیں کیا، پریکٹیکلی امت کو پڑھنا ہے 5 اور ثواب لے کے جانا ہے 50۔ میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں، پڑھو گے نماز انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پڑھو گے نماز انشاءاللہ؟ آخری بات ہے مولانا، یہ بات سننے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھے نا تو سمجھ لینے کا اس کا ایمان سویا نہیں ہے، ایمان مر گیا ہے۔ بھائی ایمان کسی کا سویا ہو نا، ابھی جو میں بات بولوں گا نا اس کا ایمان پھٹک کر کے اٹھے گا اور اس کا دل بولے گا نا کل سے نماز پڑھوں گا، کیسے بھی پڑھوں گا نماز، اکیلا نہیں پڑھوں گا، میرے گاؤں کے سارے جوانوں کو لے کر پڑھوں گا۔ لیکن جو ابھی میں بتا رہا ہوں وہ سننے کے بعد بھی دل اندر سے بولے نہیں پڑھنا، تو پھر وہ قاری احمد علی کا کام نہیں، اس لیے کہ مرے ہوئے کو تو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آخری بات بتا رہا ہوں، سنو آپ بھی سنو، میری ماں بہنیں بیٹیاں جوانوں، ایک سمجھو کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی، میں اپنا دل رکھ کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرے کو اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، صرف میں اتنا بولوں گا، بتاؤ اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ یہ میری انگلیاں دیکھ، یعنی ساتھ میں بولو نا اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو نا اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ میں آپ کو قرآن پاک سے ریلے کرتا ہوں، پہلی کون سی، دوسری کون سی، تیسری کون سی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 5 منٹ لگے گی، سنیں گے نا سب انشاءاللہ؟ اللہ نے پہلی جہنم بنائی، اس کا نام رکھا جہیم۔ نام کیا رکھا؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔
بولو پہلی جہنم کا نام، اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی، اس کا نام رکھا سقر۔ کیا نام رکھا؟ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ 2۔ تیسری جہنم اللہ نے بنائی اس سے خطرناک، جس کا نام رکھا لظا۔ کیا نام رکھا؟ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی جہنم اللہ نے رکھا حطمہ، اس سے بھی ڈینجر۔ کون سی جہنم؟ چوتھی، حطمہ۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ 5ویں اس سے بھی خطرناک اللہ نے بنائی، اس کا نام رکھا حاویہ۔ بولو کیا نام رکھا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ چھٹی اس سے ڈینجر بنائی، جس کا نام رکھا سعیر۔ کیا نام رکھا؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ پورا مجمع بولے کتنی ہو گئی؟ 7ویں سب سے خطرناک، جس کا نام ہے ویلن۔ بولو، آپ کو معلوم حضرت جبرائیل آئے، کہا میرے پیارے نبی 7ویں جہنم بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجر ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا نام کیا اس کا؟ جبرائیل نے کہا نام ویلن ہے، ویلن۔ بولو کیا نام ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا تم کہتے ہو خطرناک ہے، خطرناک کا مطلب کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم اتنی خطرناک جہنم ہے، اس میں جو جہنمی ہوگا جیسا ویسا کپڑا پہنا ہوگا، لیکن اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی دیا جائے گا جہنمی کو، پانی کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو لوہے کی زنجیر ہے، وہ لوہے کی زنجیر نکالو اور پہاڑ پہ رکھو تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی چورا چورا پاؤڈر پاؤڈر ہو جائے۔ تو دیکھو ہمارے نبی نے ایسا سر پہ ہاتھ رکھا، کہا جبرائیل آگے مت بتا کون جائے گا اس میں؟ جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا۔ اور جبرائیل نے کہا اور؟ تو ہمارے نبی نے کہا بولو اور؟ تو جبرائیل نے کہا آپ بہت روئیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا تو نے جہنم بتائی تو میں رو ہی رہا ہوں، مجھے بتا اس میں کون جائے گا؟ جبرائیل نے پھر کہا ابو جہل، فرعون، قارون، حامان، اور پھر کہا میرے نبی رونا نہیں، آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا۔ آپ کی امت میں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہوگا پھر مر گیا، نماز کو پڑھا نہیں، قضا نہیں کیا، وہ بھی ابو جہل کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اسی جہنم میں جائے۔ تو ہمارے نبی نے کہا نہ جبرائیل میرا امتی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کچھ نہ کہو، اللہ نے آیت بھیج دی ہے کہ جس جہنم میں ابو جہل جائے گا اس جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا، اور آیت سب کو یاد ہے، یہ پورے مجمع کو یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو ولا یحض علی طعام، آگے ویل، یہ جہنم کون جائے گا؟ امت کا بے نمازی۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو جہنم میں ابو جہل، قارون ہوگا، فرعون ہوگا، حامان ہوگا، اللہ کہتا اسی جہنم میں میرا پیارا نبی تیری امت کا بے نمازی ہوگا۔ کس کا فیصلہ ہے؟ کون کون آج سے اپنی زندگی بدلے گا انشاءاللہ۔ میں اور کچھ نہیں بولتا، باقی میں چاہتا تھا ابھی بہت لمبا بیان داڑھی پہ کرتا، بہت لمبا بیان میں کرتا، کمائی کرو، میں کچھ بیان نہیں کرتا۔ یہ رجب مہینہ ہے، اس میں ہمارے نبی کو کیا ملی؟ اور آپ کو عجیب بات لگے گی، ہمارے نبی کو کلمے کی تعلیم ملی زمین پر، روزے کی تعلیم آئی زمین پر،
حج کی تعلیم آئی زمین پر، زکات کی تعلیم آئی زمین پر. جب نماز دینا اللہ نے کہا میرا محبوب بہت بڑی عبادت ہے، زمین پہ نہیں دوں گا، آسمانوں پہ عرش پہ بلا کے تجھے نماز عطا کروں گا. ساری عبادتیں زمین پہ فرض ہوتی ہے، نماز وہ عبادت ہے جو آسمان پہ، بلکہ آسمانوں کے بھی اوپر، جنتوں کے بھی اوپر یہ نماز فرض ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو نماز کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، نماز کے ساتھ کھلواڑ. آپ کو جو کرنا کرو. میں اس لیے کہتا ہوں ایک بار نمازی بنے گا نا آٹومیٹک اللہ پوری شریعت ہم کو عطا کر دے گا. پہلے نمازی بنے، پہلا قدم تو اٹھا اللہ ولی بنا دے گا. بولو انشاءاللہ. اور نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولو جلدی جلدی بولو نا. آج میں صبح ایک نکاح پڑھایا راندیر میں، تو میں نے نکاح میں یہی بولا، سب بیٹھے تھے، بہت سارا مجمع بیٹھا تھا نکاح کے لیے. صبح میں 11 بجے، میں تو تھوڑا دیر میں پہنچا لیکن بہت سارا مجمع بیٹھا تھا. میں نے کہا آپ لوگ کیوں آئے؟ سب میرا منہ دیکھتے، کہا کہ نکاح میں آئے. میں نے کہا کنکوتری ملی تو آئے کہ بغیر کنکوتری کے آ گئے؟ کتنے لوگ دعوت میں بغیر کنکوتری کے بھی پہنچ جاتے ہیں. ہاں کہ لڑکا والا پوچھے تو بولنے کا لڑکی والے کی طرف سے، لڑکی والے پوچھے تو لڑکا والے کی طرف سے آیا. تو میں نے کہا بھائی کنکوتری ملی؟ اب جتنے وہ راندے والے تو ویسے بھی سب میرے کو یوں آنکھ نکال کر دیکھنے لگے، کہنے لگے ہاں مولانا کنکوتری ملی تو ہی تو آئے، باقی ہم تھوڑی آتے. میں نے کہا کتنی ملی؟ کتنی ملتی آپ کو کنکوتری؟ ایک. 10 تھوڑی ملے گی، 10 تھوڑی شادی کرتا ہوں. ایک. تو سب نے کہا ایک. میں نے کہا واہ واہ واہ، ایک کنکوتری ملی، آ گئے. بولو ایک کنکوتری ملی، آ گئے. تم نہیں بھی آتے پھر بھی یہ تو شادی کرتا. وہ دولہے کی طرف میں نے کہا یہ تو اسپیڈ پکڑ لیا ہے، یہ تو کرے گا نہیں کرے گا ہی شادی، تم آؤ کہ نہیں آؤ. میں نے کہا قاری احمد علی بھی نکاح پڑھانے نہیں آئے گا نا تو کہے گا تیل لینے گیا امام صاحب کو بول پڑھا دے. بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہا ایک کنکوتری. بولو ساتھ میں بولو نا، کنکوتری کتنی ملتی شادی میں؟ آتے کہ نہیں آتے ہم لوگ؟ اور کیوں اس کو پوچھو بھائی تو کیوں آیا، دکان بند کر کے آیا، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ کہتا ارے جانے دینا، میرے کو نہیں آنے کا تھا، لیکن ہم نہیں آتا نا تو ہمارے سبند خراب ہو جاتے، ہمارا ریلیشن خراب ہو جاتا. کیوں؟ کہتے وہ پھر وہ دلہے کا جو باپ ہے نا وہ میرے پہ بہت غصے ہوتا. ارے اس کے دلہن کا جو باپ ہے نا وہ میرے پہ بہت غصے ہوتا. لڑکی والے میرے پہ غصے ہوتے، بولتے ایک شادی میں نہیں آیا اس لیے میں تو شادی میں آ گیا. تو ایک کنکوتری ملی، آ گیا، نہیں آتا تو سبند. تو میں نے وہ راندیر والوں کو کہا واہ واہ، ایک کنکوتری، آ گئے. اوپر والا روز 5 کنکوتری بھیجتا ہے. بولو بولو اوپر والا روز، اس میں فجر کی کنکوتری تو کارڈ میں ڈال کے بھیجتا ہے. ساری کنکوتری الگ ہوتی ہے. فجر کی کنکوتری الصلاۃ خیر من النوم ہوتا نا فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم. وہ 5 کنکوتری بھیجا. مندر گاؤں والوں، دنیا والے نے ایک کنکوتری بھیجا تو بغیر ٹائم کے ٹائم پہ پہنچ گیا، اور اوپر والے نے 5 کنکوتری بھیجا اس کو پھاڑ دیا. حالانکہ دنیا میں نہیں جاتا تو سبند خراب ہو جاتا. ایک سے سبند خراب ہو گیا تو دوسرے سے جوڑ لیتا. اوپر والے سے سبند خراب ہوگا تو کہاں جائے گا؟ وہ ایک ہی ہے. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے نماز. کہ پیشاب کرتے نا ہم لوگ، ہم لوگوں کو یہ تو عجیب بھائی گاؤں دیکھا میں نے، یہ پیشاب ہی نہیں کرتے، تھیلی لے لے کے گھومتے. ارے بولو نا پیشاب کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں بولو نا کرتے ہیں نا. پاک ہے کہ ناپاک؟ ہمارا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک ہے. مندر کا پیشاب بھی بڑا صوفی صاحب آپ کی برکت سے پیشاب بھی پاک ہو گیا. ارے بولو نا ہمارا پیشاب کیسا ہے؟ یہ ہم لوگ شوگر والے نا، آپ کو تو شوگر نہیں نا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے دے. ہم شوگر پریشر والے کو اکثر ڈاکٹر بولتا ہے بھائی پیشاب چیک کرانا پڑے گا. اب وہ ڈبے میں وہ چھوٹی سی ڈبیا میں پیشاب رکھتے تو وہ ڈبیا خوبصورت لاتے. اچھا جب کر لیتے اس کے بعد یہاں رکھتے نہیں، وہ کالی تھیلی میں باندھے گا. اور وہاں بھی جب لیبوریٹری میں جائے گا نا تو لیبوریٹری والا بولے گا اے ٹیبل پر مکی دو، جا کے ٹیبل پہ یوں رکھے گا یوں. ارے اپنا پیشاب ہے نا، ناپاک ہے. بولو ناپاک. بولو ہاں بولو ناپاک ہے کہ نہیں ناپاک؟ ہمارا پیشاب ناپاک ہے. بولو ہمارا پیشاب ناپاک ہے. اب میری بات سننا اے مندر والوں، میں نہیں بولتا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. ہمارے نبی فرمائے کیا بولے؟ ہمارے نبی کیا فرمائے؟ ہمارے نبی جب فجر کی اذان ہوتی ہے بھائی، یہاں ہوتی گاؤں میں اذان ہوتی ہے فجر کی.
ارے بولو نا، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آزان دینے والا آزان دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان ہوتی ہے نا، سنو فجر کی اذان ہوتی ہے، جو لوگ مسجد میں آ گئے نماز پڑھ لی، بولو الحمدللہ۔ جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور وقت بھی کیا ہو گیا، چلا گیا، اب ہمارے نبی فرماتے شیطان آتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، بولو اس کے پاس شیطان آتا ہے، آتا ہے، آتا ہے، اور ہمارے نبی نے کہا صحیح میں شیطان آتا ہے، اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اس کے دونوں کانوں میں، بولو بولو، پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ان کے کان میں کیا ہے، کس کا پیشاب ہے؟ اپنا پیشاب ناپاک تو کم بخت شیطان کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا؟ کان میں لے کے گھومتے ہو، کان میں لے کے گھومتے ہیں۔ اس لیے میرے کو کسی نے کہا مولانا اتنے بیانات ہوتے یہ لوگ سنتے جاتا کہاں ہے؟ میں نے کہا جاتا ہی نہیں، وہ شیطان کا پیشاب روک دیتا ہے، بلاکیج ہے، بلاکیج کان میں ہے۔ میرے پیارو، یہ حدیث پاک میں لکھا ان الشیطان یبول فی اذنیہ، جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں روزانہ شیطان کان میں پیشاب کرے، روزانہ آنکھیں مٹ کے جاوے، روزانہ کان میں شیطان پیشاب کر کے جاوے، کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب دل میں جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اور ایسے دل والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بہت ساری باتیں بتا دی، اب تو ارادہ کرو پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ، ایک دم پکا وعدہ کرو، آج سے زندگی میں پریورتن آئے گا، انقلاب آئے گا۔ بتاؤ کون کون جوان لوگ ہاتھ اٹھائے، ایسا ماحول بنا دو، صحیح میں صوفی صاحب اللہ کرے آپ کی برکت سے ایسا ماحول بنا دو کہ کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کو شرم آوے، میں ملاقات کیسے کروں گا؟ فجر میں سارے جوان ہیں، ایک جوان کی آنکھ لگ گئی، وہ بیچارہ سوچتا ہے شام کو جاؤں گا تو سب دوست پوچھیں گے تو فجر میں کہاں گیا تھا؟ میرے دوست تو ایسا گاؤں بنا دو، قسم کھا کر کہتا ہوں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت اترتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا کن الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو بات ختم ہو گئی، میرے کو 2-3 باتیں کرنا۔ سب سے پہلے ہمارے دھمڑاچا سے کوئی دوست آئے تھے، انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ ان کی کچھ بیوی کا انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔